16ویں چیز ہے آنکھوں میں سرما لگانا یا دوا ڈالنا۔ اگر کسی شخص کو ضرورت ہو آنکھوں میں دوا ڈالنے کی، تکلیف ہو آنکھ کے اندر، یا کسی شخص کو ضرورت محسوس ہو رہی آنکھوں کے اندر سرما لگانے کی، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، تو وہ شخص سرما لگا سکتا ہے، آنکھوں میں دوا ڈال سکتا ہے، اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اگرچہ سرمے کا اثر یا دوا کا اثر حلق میں محسوس ہوتا ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھوں میں جب دوا ڈالی جاتی ہے یا سرما لگایا جاتا ہے تو کوئی ایسا سوراخ جس کو اصلی کہا جائے، ایسا کوئی اصلی سوراخ نہیں ہے آنکھوں کے اندر سے جو ڈائریکٹ پیٹ تک پہنچتا ہو یا حلق تک پہنچتا ہو۔ پھر حلق میں دوا کا اثر کیسے محسوس ہوتا ہے اور سرمے کا اثر کیسے محسوس ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، آنکھوں کے پاس جو کھال ہے جس پر بال اگے رہتے ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہی چھوٹا سا سوراخ ایسا ہے جس سے سرما یا دوا اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ حلق تک پہنچ جاتا ہے۔ سرما پہنچ جاتا ہے اور اگر دوا ڈالی گئی ہے تو وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے اور اس کا حلق میں اثر محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو سوراخ ہے یہ مسامات کے درجے میں ہے، اس کا شمار بھی مسامات کے ساتھ ہے، یعنی یہ ایسا کوئی سوراخ نہیں ہے جس کو اصلی سوراخ مانا جائے، جیسے کہ حلق کا سوراخ ہے جو پیٹ تک پہنچتا ہے، یا ناک کا سوراخ ہے جو دماغ تک پہنچتا ہے، یہ ایسا کوئی سوراخ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں چونکہ نص بھی موجود ہے کہ آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشتکت عینی افاکتحل وانا صائم قال نعم۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے آنکھوں میں شکایت یعنی تکلیف ہو رہی ہے، کیا میں سرما لگا سکتا ہوں حالانکہ میں روزے دار ہوں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، یعنی ہاں تم سرما لگا سکتے ہو۔ تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ سرما لگا سکتا ہے، دوا ڈال سکتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن جس شخص کو ضرورت نہ ہو وہ نہ تو سرما لگائے اور نہ ہی آنکھوں میں دوا ڈالے۔